اور یہ عشق کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مبلغین کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہیں، وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمان بھی نہیں کہتے، مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا، اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا تھا. ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمن کے سٹارٹ میں، یہ نہیں تھا تو اس کو اب توہین کو شمار کر دیں. تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے، تم بھی بناؤ. عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے. ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے. یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کرے تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتہ ہے، قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی، جس